السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین ٹینشنوں کے گچھے لیے ہوئے آئیے یہ ایک دفعہ پھر حاضر ہے. اب کیا ہائے ٹینشن ہے؟ ہائے 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 یار، یہ اب نیا سیاپا سن لیا یار یہ میڈیا کے اوپر. کون سا؟ وہ جو خاتون نے بنائی تھی وہ فلم، وہ جس پہ آسکر ایوارڈ حاصل کر لیا تھا، شرمین عبید نے. اس کا تم نے سنا ہے کیا نکل آیا اب؟ وہ جس خاتون کو اس نے بیچ میں رکھا ہوا تھا، جس پہ شٹوری بنائی تھی پوری کہ اس کے چہرے پہ تیاب پھینک دیا، وہ خاتون نے کہہ دیا جی کہ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ 30 لاکھ روپیہ تمہیں دوں گی فلم ریلیز ہونے کے بعد، اور اس کے بعد تمہیں ایک گھر بھی بنا کے دیں گے، پتہ نہیں ملتان کے کہاں پہ. ملتان میں 5 مرلے کا گھر بنا کے دیا جائے گا، اور فلم کے بعد تمہاری پلاسٹک سرجری کروائی جائے گی، اور یہ کہ تم طلاق لے لو. اب دیکھو نا، وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ ساری باتوں سے مکر گئی ہے، اور میں وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہوں. کو فلم فلاپ ہو گئی تھی اس کی. اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ فلم فلاپ ہوئی ہے یا ہٹ ہوئی ہے. ہو جاتا ہے نا فلم فلاپ ہو جائے تو ایکٹروں کے پیسے مارے جاتے ہیں، تمہیں نہیں نہ پتا. یہ اس طرح کی کمرشل فلم تھی، ایسی بولتے جا رہے ہو. تو اور کیا کرنے یہ ڈاکیومنٹری تھی عزیز صاحب، یہ ڈاکیومنٹری تھی. اس میں ساری جو بات ہے اس پہ ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شرمین عبید صاحبہ کو اس خاتون کو طلاق دلوانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی. ذرا غور کرو نا کہ شرمین عبید صاحبہ کا اس بات میں کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق لے لے جس نے اس پر تیزاب پھینکا تھا. وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کس لیے کہا تھا. طلاق کا اس لیے کہا تھا کہ مظلومیت زیادہ اوپر کے باہر آئے گی، That is the point. اور شٹوری چکی جائے گی، فلم ہٹ ہوگی. اور شوہر جو ہے وہ ایک ظالم شخص کے طور پر ظاہر ہے، وہ ظالم تو ہے جس نے اپنی بیوی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہے. اس سے زیادہ ظلم اور بھیانک بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر شرمین عبید صاحبہ نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ تم طلاق لے لو، تو اس کے پیچھے تو صرف یہی معاملہ ہے نا کہ ان کی فلم میں ظاہر ہے 12 مسالے پڑ جاتے ہیں نا، اور جن لوگوں نے ایوارڈ دینے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایک بڑی زبردست کمال کی چیز بنتی ہے. پھر ایوارڈ کا اصول بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. آسکر ایوارڈ ملا یار، آسکر ایوارڈ صرف اس مووی پہ نہیں ملا. شرمین عبید صاحبہ نے اس سے پہلے 10-12 کے قریب موویز بنائی ہیں، جو ظاہر ہے میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں جو اس پر کوئی رائے دے سکوں کہ وہ کتنی زیادہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ موویز ہیں، لیکن مجھے تو ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی سوائے اس بات کے، ایک بات کے، کہ ان تمام موویز میں، اور وہ تمام اس طرح کی موویز ہیں جن پر شرمین عبید صاحبہ کو ایوارڈز ملے ہیں، مختلف شکلوں میں مختلف سطح کے ایوارڈز ملے ہیں، اور مجھے ان تمام موویز میں صرف ایک ہی بات کامن نظر آتی ہے کہ ان تمام فلموں کی تھیم ایک ہے، سٹوری ایک ہے، کریکٹرز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو کسی نہ کسی انداز میں گالی دی گئی ہے. مسلمان معاشرے کے جو منفی پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے مسلمان معاشرے کے منفی پہلو جو ہیں ویسٹ کے لیے تو بہرحال ہاٹ کیک ہے. اور کون کون سی فلمیں بنائی ہیں جی انہوں نے؟ میں تمہیں کچھ نام بتا دیتا ہوں، تمہیں ناموں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان فلموں کا موضوع کیا ہے. ٹیررز چلڈرن، ری انوینٹنگ دا طالبان، پاکستانز ڈبل گیم، نام سب کچھ بتا رہا ہے. وومن آف دا ہولی کنگڈم، لفٹنگ دا ویل، چلڈرن آف طالبان. اب ان فلموں کے موضوعات اور نام جاننے کے بعد مزید کچھ جاننے کی ضرورت رہ جاتی ہے. نہیں تو یہ ساری فلمیں انگریزوں کو دکھانے کے لیے بنائی تھی یا یہاں کوئی شبستان سینما پہ بھی لگی ہے؟ شبستان والی فلمیں نہیں ہے، یہ صرف انگریزوں کے لیے بنائی جاتی ہیں فلمیں. سر ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے اندر جو منفی پہلو ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ڈسکس کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ 100% ضرور اپنے منفی پہلوؤں پر بات کی جانی چاہیے، زیادہ دبنگ انداز میں بات کرنی چاہیے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا مسلمان معاشروں میں صرف منفی پہلو ہیں، صرف برائیاں ہی ہیں، صرف کمزوریاں ہی ہیں. مطلب آپ ان فلموں کو دیکھو، ان این جی او زدہ جو فلموں کے پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کے کاموں کو دیکھو، ان کی تخلیقات کو دیکھو، تو یوں لگتا ہے جیسے مسلمان معاشرے میں رہنے والا ہر مرد جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہڈیاں تک چبا جانے والا کوئی درندہ ہے، وحشی ہے. یہی نظر آتا ہے نا. نہیں، کمرشل فلمیں جو ہیں ان میں بھی منفی پہلو دکھائے جاتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹو پہلو بھی دکھائے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں صرف منفی پہلو ہیں؟ ہم مانتے ہیں ہم بحیثیت قوم ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں, بہت ساری کجیاں ہیں, بہت ساری کوتاہیاں ہیں, لیکن کیا صرف کمزوریاں ہیں؟ ایک بھی کسی شخص کو ہمارے اندر اچھا پہلو نظر نہیں آتا. ہمارے معاشرے کے جو خوبصورت اور حسین پہلو ہیں وہ یہ استحقاق نہیں رکھتے کہ ان پر بھی فلم بنائی جائے. بالکل, کوئی ایسی فلم بھی بننی چاہیے, آن ہز اسکوٹر. نہیں یار, تم ذرا دیکھو نا کہ جو شخص اپنے معاشرے کو جس قدر بلند آواز میں گالی دیتا ہے, جس قدر شدت کے ساتھ برا بھلا کہتا ہے, اتنی اس کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو گالی دینے والی مارکیٹنگ ہے یہ صرف گورے کے ہاں ہی نہیں ہو رہی, یہ مارکیٹنگ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. تم دیکھو نا, جو بندہ جتنی زور سے اپنے معاشرے کو یا اپنے بزرگوں کو گالی دیتا ہے اس کو اتنا ہی بڑا دانشور ہم سمجھتے ہیں. اور یہ دانشور مجھے یہ حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں ان کی بات سے اختلاف کر سکوں. ایک طرف یہ لوگ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف اپنے معاشرے کو اس انداز میں گالی دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ خود کس معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اپنے معاشرے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم برے تھے, ہمارے آباء و اجداد, ہم برے تھے, ہم برے ہیں, ہم برے رہیں گے, اور دوسرے معاشروں کے بارے میں پورے تیقن کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے تھے, وہ اچھے ہیں اور وہ اچھے رہیں گے, اور پورا پیکج ہم پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری تمام کی تمام باتیں تم قبول کرو. ان میں سے تمہارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ یہاں تک حضور آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی غلط ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جو اتنا اختلاف بھی کرتا ہے وہ ٹالرنٹ نہیں ہے, وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کر سکتا, وہ اپنی گندگیاں نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے بندے, آپ یہ بات کا جواب تو دو کہ آپ خود کس معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہو. آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو, آپ کسی معاشرے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آپ کے بھی بزرگ ادھر ہی تھے, آپ کے بھی بچے بھی ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی آپ اگر کسی کی غلطی نکال رہے ہیں کہ بھئی فلاں بندے نے یہ غلطی کی ہے یا فلاں غلطی اس جگہ پہ موجود ہے, وہ تو چلو حیم ہوتی ہے. سارے معاشرے کو یہ آپ گندا کہہ دیں گے تو یہ تو حیم نہیں ہوتا. آپ کی نظر میں سارا معاشرہ جو ہے وہ عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے, سارا معاشرہ جو ہے وہ عورتوں کے منہوں پہ تیزاب پھینک رہا ہے, سارا پاکستان جو ہے وہ عورتوں کو ونی کر رہا ہے, سارا پاکستان جو ہے وہ عورتوں کی قرآن کے ساتھ شادی کر رہا ہے. بھائی اچھائیاں بھی جہاں بہت بہت بہترین نظر آتی ہیں اس کا بھی ذکر کریں, اور ان اچھائیوں کے بدلے معاف کر دیں خدا کے واسطے. اور برائیوں کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں, اور معاشرے کو یعنی بہت کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اپنی جو کمزوریاں اور برائیاں ہیں ان کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور ان کی درستی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کو ڈیمورلائز کر کے رکھ دیں. یار اس موجودہ دور میں جتنے بھی یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو ہمیں باتیں کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, ان کے تم جرائم اور جو کرائم ادھر ہوتے ہیں تم اگر دیکھ لو تو تم حیران ہو جاؤ. میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے یار گاڑیوں کے شیشے توڑ توڑ کے چوریاں کرتے ہیں. وہ معصوم بچے, اللہ معاف کرے, جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ گڈی ہوتی کیا ہے, اس ایج کے بچے چوریاں کر رہے ہیں, اس ایج کے بچے ڈکیتیاں کر رہے ہیں, باقاعدہ چھین کے لے جاتے ہیں چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں سے. تمہیں میں ایک واقعہ سناؤں, تم حیران ہو جاؤ گے. میرے ایک دوست نے مجھے سنایا کہ ایک امریکہ کی ایک سٹریٹ کے اندر میری ادھی رات کو گڈی پنچر ہو گئی, میرے بچے ساتھ تھے. کہتا میں نے اسے کہا بچوں کو کہ آپ اندر سے لاک کر لیں, میں یہ ٹائر بدل لوں. کہتا ہے اگلا ٹائر میں نے بدلنا شروع کیا, میں نے جیک لگایا, میں نے گاڑی اٹھانی شروع کی. ادھر سے میں جتنی آگے سے گاڑی اٹھاؤں پیچھے سے بھی اتنی ہی اٹھے, پھر میں اٹھاؤں پیچھے سے اور اٹھے, پھر میں اٹھاؤں پیچھے سے. میں نے کہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے, کوئی جیک کتنا لمبا چلا گیا اندر. کہتا میں نے اٹھ کے پیچھے دیکھا تو ادھر ایک امریکی جو تھا اس نے بھی جیک لگایا ہوا تھا. کہتا میں نے کہا بھائی جی یہ کیا کر رہے ہیں. کہتا ڈونٹ وری, فرنٹ از یور, بیک از مائن. تم اگلے ٹائر اتارو, میں پچھلے اتاروں گا. کہتا میں نے کہا خدا کا واسطہ میری اپنی گڈی ہے, میں بھی چور نہیں ہوں, میں اپنی گڈی کا ٹائر بدل رہا ہوں. کہتا او گاڈ, او واو 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 واو. کہتا اب جیک تو لگ گیا ہوا ہے, اب جیک اتارنے کے پیسے تو میں وصول کروں. تم یقین کرو, وہ کہتا ہے میں نے $20 اسے دیے تو پھر اس نے جیک نکالا. میں نے اپنے اس دوست سے کہا, میں نے کہا پھر اصل بات تو یہ ہے کہ یہ امریکیوں کا جیک لگ گیا ہوا. لیکن اس بات پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکیوں کا جیک آخر کیوں لگا ہوا ہے. آخر کچھ تو خوبیاں ان میں بھی ہیں نا جن کی وجہ سے ان کا جیک لگا ہوا ہے. بالکل جی, کسی بھی معاشرے کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. بے شک. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.